نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم. محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، بارگاہ ایزدی میں دعا کریں باری تعالی عز و جل ہم تمام کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے ارشادات اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، بارگاہ عزدی میں دعا کریں کہ باری تعالی عز و جل ہم تمام کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے ارشادات اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ہم نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی 144 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا۔ ایک عربی اصول ہے، عربی قاعدہ ہے کہ لفظ ام یا تو متصلہ ہوگا یا ام منقطعہ ہوگا۔ ام متصلہ ہو تو معادلۃ للحمزۃ، وہ حمزہ کے تسویت میں ہوتا ہے، حمزہ کے برابر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو اور تم یہ سوچ رکھتے ہو، لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، اسحاق اور یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے جو پوتے تھے، اولاد در اولاد تھی، وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ اگر ہم اس ام کو ام متصلہ معادلۃ للحمزہ تسلیم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے گویا کہ اس آیت مبارکہ میں یہودی، نصرانی اللہ کے نبیوں پر جو جھوٹ بولتے تھے، اللہ کے پیغمبروں پر جو الزام تراشی کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کے بارے میں لوگوں کو جو غلط باتیں سناتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ان کا رد کیا ہے کہ یہ بتاؤ کب تک یہ ہیلے حربے کرو گے، کب تک یہ سازشیں تمہاری کام آئیں گی، کب تک یہ تم جو ہے حرکتیں کرتے رہو گے۔ اس لیے کہ لوگوں کو وہ بتاؤ جو شریعت کہتی ہے، لوگوں کو وہ بتاؤ جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے،
لوگوں کو وہ بتاؤ جس کا تمہیں علم ہے، نبیوں پر جھوٹے الزام مت لگاؤ، نبیوں پر بہتان مت بکو اور نبیوں پر افتراء مت بکو، اس لیے کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو تمہارا رب جو ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے اور ان نبیوں کا جو رب ہے وہ تمہارے پردے چاک کر کے رکھ دے گا، لوگوں کو بتا دے گا یہ نبیوں پر جھوٹ بول رہے ہیں، نبیوں پر الزام تراشی کر رہے ہیں اور نبیوں پر افتراء بک رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے جو نبیوں کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا کبھی بھی، سیدھی سیدھی بات ہے، جو نبیوں پر الزام لگانے میں نہ چکے، نبیوں پر بہتان بکنے میں وہ پسو پیش نہ کرے، خدا پر جھوٹ بولنے میں وہ کیا دیر کرے گا، اور تمہارے سامنے جھوٹ بکنے میں وہ کیا حرج محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نبیوں پر یہ بہتان بکنا چاہتے ہو، افتراء علی الانبیاء کے مرتکب ہونا چاہتے ہو، نہیں، میرے رب نے قرآن اتارا اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا لوگو یاد رکھنا، نہ ابراہیم یہودی تھا، نہ اسحاق یہودی تھا، نہ اسباط یہودی تھے، نہ اسماعیل یہودی تھا، اور نہ وہ نصرانی تھے، نہ وہ مشرک تھے۔ فرمایا اگر وہ تھے تو دین قیم والے تھے تو سچے پکے دین اسلام والے تھے۔ اب قرآن جو ہے وہ ہمیں اسلوب بتا رہا ہے، یہ بھی ذرا غور کیجئے گا۔ گویا کہ اس سے ایک بات تو پتہ چلی، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نبیوں کی شانیں چھپاتے ہیں۔ تمہاری سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نبیوں کی شانیں چھپاتے ہیں، نبیوں کی عظمتیں چھپاتے ہیں، نبیوں کے درجات چھپاتے ہیں، نبی کے مقامات چھپاتے ہیں۔ یہ پہلے بھی پائے جاتے تھے، اب بھی پائے جاتے ہیں، اب بھی پائے جاتے ہیں۔ آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص یہ کہے بھائی آج تشریف لائیے گا ہمارے پڑوس گلی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس ہے، تشریف لائیے گا۔ آپ پہنچ گئے، بھئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے پہنچ گئے تو جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ پہنچ گئے جی آپ، ایک ساتھ امامہ سجا کر کے اور جبہ لگا کر کے اسٹیج پر آدھم کے اور شروع کر دی، میں آپ کو نبی کی شان بیان کرتا ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو زمین پر چلتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو کھاتا پیتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو سوتا جاگتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، نبی وہ ہوتا ہے جو کہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، جنگوں میں چلا جاتا ہے، جس کی اماں ہوتی ہے، جس کا ابا ہوتا ہے، جس کا خاندان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نبی ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے؟ اور سیرت جلسہ کیا تھا؟ ذرا زور سے بولو یار۔ او بھائی چلنا پھرنا سونا جاگنا شادی بیاہ رشتہ داری جنگوں میں جانا آنا جانا یہ تم بھی کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، تو نبی کی شان کیا بیان کی ہے؟ نہیں ہے سمجھ میں؟ ہم بڑے سادے لوگ ہیں، جی نہیں جی حضرت۔ او بھائی نبی کی شان کیا بیان کی؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ ہوتے ہیں، ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے؟ یہ تو انسان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ آواز آئی نہیں ہے، یہ کس کی شان ہے؟
انسان کی بیان ہے، ہاں سیرت النبی کا جلسہ ہو، پھر کوئی سنی بیٹھا ہو تو وہ یہ کہتا ہے لوگوں آؤ میں سیرت النبی بیان کر کے سناتا ہوں۔ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں تو انسان تھا، ان کی آنکھیں بھی دو تھیں، مگر وہ ایسی تھی کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر نظریں ہیں، اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ جگہ چھوڑ دو، صحابہ نے جگہ چھوڑی، پوچھنے پر بتایا یا رسول اللہ کوئی بندہ تو نہیں آیا، کوئی انسان تو نہیں آیا، آپ نے کیسے بتایا؟ کیوں کہا کہ جگہ چھوڑ دو؟ فرمایا بیٹھا تمہارے ساتھ ہوں، نظر سدرۃ المنتہا پر ہے، جبریل امین چلے ہیں محفل میں حاضر ہونے کے لیے، اس لیے میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ سیرت النبی بیان ہو رہی جی، آؤ جی۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جو سو جائے، نبی وہ ہوتا ہے جو سو جائے۔ اور بھائی ہم ساری رات سوئے پڑے رہتے ہیں، ہم ساری رات سوئے پڑے رہتے ہیں، اور کون سے نبی کی تم شان بیان کر رہے ہو؟ ہاں اگر کوئی سنی آئے گا تو وہ یہ سنائے گا، فرمائے گا اے بخاری پڑھی ہے کبھی؟ تمہیں کیا بخاری سے تعلق؟ تمہیں تو بخاری اور وہ بخاری کہ وہ الفاظ جس میں حضور کی عزت ہو وہ تمہیں پڑھتے ہوئے موت آتی ہے، تمہیں تو بخار آ جاتا ہے۔ آؤ بخاری کے اندر موجود ہے، آؤ صحاح ستہ میں اگر کوئی سنی بیٹھا ہوگا، احمد رضا کا غلام بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا آؤ نبی وہ ہوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، نبی بھی سوتا ہے، مگر جب ہم اٹھتے ہیں ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، اور نبی جب اٹھتا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہی میرے اور نبی کی نیند میں فرق ہے۔ سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے، آج سیرت النبی۔ ہاں بھائی کیا سیرت النبی ہو رہی ہے؟ آؤ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخسفن علیہ، کان یخسفن علیہ، حضور ایسے نبی تھے، حضور ایسے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی چپلیں گانٹھ لیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے یخیتو ثوبہ، اپنے کپڑے سلائی کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ ارے بھائی ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے کپڑے خود بھی سی لیتے ہیں اور اپنی چپلیں خود بھی گانٹھ لیتے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا جی؟ فرق کیا ہوا؟ نا یہ دھوکہ کر رہا ہے، جیسے پہلے گزرے ہیں نا، نبی کی شان چھپاتے تھے اور دھوکے بازی کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے سنیو جاگ جاؤ، آج کے دور میں بھی ایسے دھوکے باز پائے جاتے ہیں۔ ارے کوئی سنی بیٹھا ہوگا تو وہ سنائے گا آؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر بھی میں نے دیکھا کہ میرے نبی کا ہاتھ تھا، چپلیں گانٹھ رہے تھے، میرے نبی کی انگلیاں تھی، کپڑے سلائی کر رہے تھے، یہ منظر بھی میں نے دیکھا ہے۔ مگر یہ عجیب منظر میں نے دیکھا، یہی انگلیاں جب کپڑے گانٹھتی اور چپلیں گانٹھتی اور کپڑے سلائی کرتی نظر آتی ہیں، یہ منظر بھی میں نے دیکھا۔ انگلی اٹھ جائے تو چاند کو چیرتی نظر آتی ہے، یہ منظر بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ضرور سے بولے یا رسول اللہ۔ ہاں سیرت النبی جی کا بیان ہو رہا ہے جی۔ آؤ جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتا ہوں۔ اچھا جی آج کیا سیرت ہے جی؟ سیرت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کسی صحابی کے گھر تشریف لے جاتے، کبھی کسی کے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ کون سی کمال کی بات ہے؟ یہ دھوکے باز دھوکہ کرتا ہے۔ ان فراڈیوں سے بچو، ان دھوکے بازوں سے بچو، پھر سنی بتائے گا
آؤ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتا ہوں. میرا محبوب مکہ میں چلتا ہے، میرا نبی مدینے میں چلتا ہے، میرا نبی جو ہے غار ثور پر چلا جاتا ہے، میرا نبی غار حرا میں چلا جاتا ہے. بات یہاں تک نہیں ہے کہ محض آنے جانے میں بات نہیں ہے، بات یہ ہے جب حضور مکہ کی گلیوں میں چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر راستہ نہیں پوچھتے، محبوب کی خوشبو محسوس کر کے سمجھ جاتے ہیں اللہ کا نبی یہاں سے گزرا ہے. ہاں یہ ہوتی ہے سیرت النبی. یہودی چھپاتے تھے. یہودی کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچو، میرے نبی کی شان جو چھپائے اس سے، یار بولو بولو، اس سے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس سے بچو. اور یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ کتاب ہے میرے پاس، علامہ ابن کثیر نے خود لکھا ہے. کیا لکھا ہے جی؟ کہتے ہیں وہ کیا چھپاتے تھے، سنو وہ چھپاتے کیا تھے. کہتا ہے قال الحسن البصری كانوا يقرؤون کتاب اللہ الذي آتاهم ان الدین علی الاسلام وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا براء من اليہود والنصارى. فرمایا وہ کیا کرتے تھے، یہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. یہ باتیں بولے یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. ایک بندے نے مجھے سوال کیا، کہنے لگے جی یہ جو بریلوی کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ہیں، کوئی حوالہ دیتے ہیں؟ کوئی ثبوت ہے ان کے پاس؟ کوئی ثبوت ندارت، کوئی ثبوت نہیں رکھتے، کوئی حوالہ نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی زبردست بات ہے بھائی. میں نے ایک کتاب اٹھائی، کتاب کا نام ہے نشر الطیب. کتاب کا نام کیا ہے؟ نشر الطیب. لکھنے والا مولوی اشرف علی تھانوی، جو کہ مسلک دیوبند کا بڑا گرو مانا جاتا ہے، اس نے کتاب لکھی. اور کتاب ہے کس پر؟ اس نے جو پہلا باب لکھا، اس نے کہا باب اول فی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے پہلا باب اس سلسلے میں ہے کہ میرے نبی، میرے محبوب اور محمد الرسول اللہ اللہ کے، بولو کیا تھے؟ میں نے بولا یار بریلوی غلطی کر گیا، اس نے اتنا بڑا پاپ کیسے کیا؟ اور اگلا جملہ جو اس نے لکھا ہے، اشرف علی تھانوی کتاب اگر دیکھنا چاہو میں دکھلا سکتا ہوں. ہم کہتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں خرج منی نورا. فرمایا جب میرے بطن مقدس سے، لوگ تو کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، جب میرے پیٹ سے جو بظاہر تمہیں بچہ نظر آتا ہے، جب وہ پیدا ہوا، میں نے قصور شام بھی دیکھے. اشرف علی تھانوی یہاں تک نہیں رکتا، فرمایا یہ حضرت آمنہ نہیں دیکھا، بلکہ جو نبی بھی پیدا ہوتا ہے نور پیدا ہوتا ہے. اشرف علی تھانوی لکھا. ثبوت چاہیے ہو تو ہم حوالہ دے سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ فوجی کیا ہے جو بغیر ہتھیار کے لڑے ہیں؟ وہ فوجی کیا ہے جو بغیر ہتھیار کے لڑے؟ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استادی کہتے تھے، اللہ ان کی عمر خیر میں برکت عطا فرمائے، کہنے لگے بیٹا جب میدان میں بندہ اترے کچھ ہو نہ کہے یار مجھے آپ سے تھوڑی لڑائی بھی کرنی ہے، جھگڑا بھی کرنا ہے، تھوڑا اسلحہ دے دینا. نا بابا، ہم نے اسلحہ بھرپور تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وہ والا اسلحہ نہیں. کوئی ایجنسیاں سن رہی ہو، بولو گے جاؤ بھائی پہلا چھاپا مارو علامہ صاحب کی لائبریری میں. ہاں وہ والا اسلحہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں ہم جب میدان میں اتریں گے تو ثابت کر دیں گے. اگر ہم جھوٹے تو پہلے اپنے ابا پر بھی فتویٰ لگانا، اپنا ابا پر بھی فتویٰ لگانا.
تو میں بتا رہا تھا اس نے یہ کہا ہے، وہ کیا پڑھتے تھے؟ کتاب اللہ میں پڑھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو آخری نبی بھیجے گا اس کا جو اسلام ہوگا وہ دین یہود نہیں ہوگا، دین نصارہ نہیں ہوگا، دین عیسوی نہیں ہوگا، دین موسوی نہیں ہوگا، دین ابراہیمی نہیں ہوگا، دین آدم نہیں ہوگا، دین نوح نہیں ہوگا۔ فرمایا تورات میں لکھا ہوا ہے جو آخری نبی آئے گا اس کا نام دین اسلام ہوگا۔ میں کہتا ہوں پوری کتابیں اٹھاؤ، آج میں آپ کو ایک نئی چیز بھی دکھلانے جاتا ہوں، یہ انجیل مقدس ہے۔ یہ جو انجیل پاک ہے نا، انجیل پاک، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر جھوٹ ملا چکا ہے، پر ہے اللہ کا کلام، ہے اللہ کا کلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اللہ نے کلام اتارا تھا وہ تو جس طرح ہمارے الف لام میم سے لے کر کے آخر تک مقدس کلمات ہے، اس کے بھی جب تک بدلے نہیں جائیں گے اسی طرح مقدس کلمات ہی ہوں گے۔ آئیے، ہمیں کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھیے، یہ انجیل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ قرآن پاک میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، کہنے لگے سنو میں چلا جاؤں گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد ایک احمد آئے گا، میرے بعد ایک کیا آئے گا؟ احمد آئے گا۔ یہ خطبہ آج بھی انجیل مقدس میں موجود ہے، یہ خطبہ آج بھی انجیل مقدس میں موجود ہے۔ اس نے کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اپنی قوم کو درس دے رہے کہ میں نہیں جاؤں گا تو آخری نبی کیسے آئے گا؟ آخری نبی، اور میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ میرے جانے کے بعد اس پیغمبر نے آنا ہے، اور فرماتے ہیں کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ جاؤں گا تو وہ آئے گا نا جی، جاؤں گا تو وہ آئے گا۔ اگلی بات کہنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ فرمایا سنو، وہ آئے گا تو لوگوں کو بتائے گا کہ تم نے دھرتی کو گناہوں سے بھرا ہوا، وہ آئے گا۔ اگلا ایک جملہ تھا، فرمایا کہ سنو وہ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ انجیل مقدس میں ان کا باب ہے یوحنا۔ جیسے ہمارے صورتیں ہوتی ہیں نا، صورتیں، ان کی بھی ایک صورت یوحنا ہے۔ یوحنا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام یسوع کو کہتے ہیں، یسوع کو یوحنا کہتے ہیں۔ تو ایک صورت ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، فرمایا لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا اور تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، اور جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں مستقبل کی خبریں بھی دے گا۔ یہ لکھا ہوا، یہ انجیل مقدس میں لکھا ہوا، یہ بھی انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہود و نصارہ حضور کی شان چھپاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، اور جھوٹے ہو تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے معاذ اللہ، اسحاق یہودی تھے معاذ اللہ، اور یعقوب کی اولاد ہے نا، یوسف علیہ السلام اور اس کی ساری اولاد ہے نا یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیا وہ بھی یہودی تھے؟ فرمایا نہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل انتم اعلم من اللہ، فرمایا اے حبیب ذرا ان سے پوچھو اللہ کے نبیوں کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اچھا جو بات اللہ بتائے گا بات تو وہی سچی ہوگی نا، بات تو وہی سچی ہوگی، اور جو بات رسول اللہ بتائے گا بات بولے بات وہی سچی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگلی بات وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، ایک اور جملہ قابل غور ہے، فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا جس کے پاس
اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو، اللہ کی طرف سے کتاب موجود ہو، اللہ کی طرف سے وضاحت موجود ہو، پھر بھی لوگوں کے سامنے وہ چھپاتا پھرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ظالمو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ضرور بیان کرو، محض بشر کے طور پر نہ، ابو البشر کے اور امام افضل البشر کے طور پر بیان کرو، افضل البشر کے طور پر بیان کرو۔ اور میں خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے جہاں بھی رسول کو بشر کہا، وہ محض بشر نہیں کہا، بشر الرسولہ کہا، ایک ایسی صفت کو بیان کی ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی۔ ہم بشر ضرور ہیں مگر رسول بشر، ہم بشر رسول ہیں اور رسول بشر نہیں ہے۔ اور قل انما انا بشر مثلکم یوحا لکھا ہوا ہے آگے، میرے حبیب نے فرمایا میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں، میں وہ بشر ہوں جس کے پاس جبریل براہ راست بات کرتا ہے۔ حضور نے یوں نہیں کہا کہ میں بشر ہوں، حضور نے فرمایا میں وہ بشر ہوں جو جبریل سے براہ راست، ہم بشر ہیں، جبریل ہم سے بات نہیں کرتا، ہم جبریل سے، حضور بشر ہے مگر جن سے جبریل براہ راست بات کرے، تو اتنا فرق بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کون تو بشر الرسولہ، فرمایا میں بشر نہیں ہوں، فرمایا میں بشر رسول ہوں، یہ نہیں کہا کہ بشر ہوں۔ ہاں قرآن میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے، جہاں یہ لکھا ہوا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یوحا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یوحا، فرمایا میں وہ بشر ہوں، میں وہ بشر ہوں جس کے پاس جبریل امین آتا ہے۔ ہم بشر ہیں، ہمارے پاس جبریل امین ہے، تو فرق تو ہے نا ذرا، ابھی بھی فرق نہیں ہے، ابھی بھی فرق نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تم میرے محبوب کی شان چھپاتے ہو۔ یہ میرے پاس نامی صدی ہجری کی کتاب، اللہ اکبر، نامی صدی ہجری کا جو ہے نامی صدی ہجری کا مجدد حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی تفسیر در منصور کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ تورات کے عالم تھے، تورات کے، زبور کے، انجیل کے، صحف ابراہیم کے، صحف موسیٰ کے وہ عالم تھے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی شان بیان کر رہے تھے۔ حضور کی سنیں کیا کیا شان تھی، شان کیا تھی؟ قرآن پاک میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، یا تو حاضر ناظر بنا کر کے بھیجا یا گواہ بنا کر کے بھیجا۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ ہم نبی کو گواہ بھی مان لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے گواہ ہوتا وہی ہے جو دیکھتا بھی ہو، نہیں ہے سمجھ میں؟ اور جو بین دیکھے گواہی کسی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتی، اور بین دیکھے شہادت کسی بھی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا اے حبیب، اب سنیے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک 22ویں پارے کی آیات پڑھ رہے ہیں، حضرت کعب جو کہ تورات کے عالم ہیں، انجیل کے عالم ہیں، زبور کے عالم ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، ونذیرا، ہم ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا، وسراجا منیرا، محبوب تجھے نور بھی بنایا اور نورانی کرنے والا بھی بنا کر کے بھیجا۔ وہاں بھی کہتے ہیں نہیں جی وہ نبی نور نہیں ہے، اور میں نے کہا منیر کا معنی بتاؤ، کس کا؟ ذرا زور سے بولے کس کا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراجا منیرا، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو نور بھی بنا کر کے بھیجا اور نورانی بنانے والا بھی بنا کر کے بھیجا۔ اوے منیر کے معنی ہوتے ہیں جو دوسروں کو روشن کرے، اور جہاں پر خود نور نہ ہو دوسروں کو کیا روشن کرے گا؟ میرے گھر میں بندہ آ جائے کہنے کہ علامہ صاحب ادھر یہ تال لگانی ہے،
بولا کیوں بھائی؟ بولا میرے گھر میں لائٹ نہیں ہے. میں نے بولا میرے گھر میں بھی نہیں ہے. اور جب میرے گھر میں لائٹ نہیں ہوگی تو میں دوسرے کے گھر میں روشنی کیسے, نہیں ہے سمجھ میں دوسرے کے گھر میں روشنی کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر میرے محبوب نور نہ ہو تو پھر قرآن کا بتانا, منیر بتانا ثابت نہیں ہوگا. منیر کے معنی ہی وہ ہوتے ہیں. محبوب دن میں قدم رات میں قدم رکھے تو پھر عائشہ صدیقہ فرماتی ہے محبوب میرے گھر میں آئے, میری سوئی گم ہو چکی تھی, مجھے مل نہیں رہی تھی, محبوب آئے تو گھر نور علی نور ہو گیا تھا. یہ حضرت کعب تورات کے عالم ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک ایسا ہے, پڑھ رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضرت کعب کھڑے ہو گئے, فرمایا اے صحابیو تم تورات پڑھ رہے ہو؟ پڑھ کیا رہے تھے؟ نہیں سمجھ میں, کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا اے صحابیو تم تورات پڑھ رہے ہو؟ بولا نہیں. انجیل پڑھ رہے ہو؟ نہیں. زبور پڑھ رہے ہو؟ نہیں. فرمایا تو پھر کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, فرمایا خدا کی قسم میں تو یہ سمجھا کہ تم تورات پڑھ رہے ہو, اس لیے کہ یہی تعریف محبوب کی تورات میں لکھی ہوئی ہے. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. بولا جو الفاظ تم پڑھ رہے ہو نا قرآن پاک میں, تورات میں سمجھا کہ تم تورات پڑھ رہے ہو اور تم کہتے ہو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, تو کہنے لگے میں تورات کا عالم ہوں. جو تم محبوب کی شان بیان کر رہے ہو تورات میں ویسے ہی لکھی ہوئی ہے, تورات میں ویسے ہی. آئیے حضرت کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں میں نے تورات کے, آپ نے چند ورقے لے کر کے, چند ورقے, اللہ اکبر. حضرت کعب فرماتے ہیں ہمارے جو بڑے بزرگ تھے ابی یا ابی ابن کعب ہیں, یہ کعب کے بیٹے ہیں ابی ابن کعب. کعب کا بیٹا جو ہے وہ ابی تھا. فرماتے ہیں کہ میرا ابا جو تھا نا, میرا ابا, ان کا انتقال ہونے لگا. وہ تورات کا عالم, انجیل کا عالم, زبور کا عالم. تورات جب انتقال ہونے لگا, یہ کتاب ہے میرے پاس لکھی ہوئی, امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے. فرماتے ہیں انہوں نے مجھے چند ورقے لکھ کر کے دیے, بولا بیٹا ابھی نہیں کھولنا, ابھی نہیں کھولنا. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم انہ ماتا, میرے ابا حضور انتقال کر گئے, فدفناہ, پھر ہم نے دفن کیا, پھر ہم نے دفن کیا. اب میرے ذہن میں آیا وہ ابا نے خود کچھ لکھ کر کے دیا تھا, وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ففتحت القوتا, فرماتے ہیں میں نے وہ ایک کھڑکی کھولی, پھر میں نے اس میں سے 2 ورقے نکالے. فَإِذَا فِيهِمَا, اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا وہ تورات میں لکھا ہوا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں, اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے. سر زور سے بولے سبحان اللہ. یہ تورات میں بھی لکھا ہوا تھا, تورات میں بھی لکھا ہوا تھا. فرمایا میں نے کیا دیکھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات اور بھی لکھی ہوئی, بڑی کمال کی باتیں لکھی ہے. فرماتے اس میں تمہارا ذکر بھی تھا. آئے حضرت زور سے بولے تمہارا ذکر بھی. فرمایا جب میں نے کھول کر کے دیکھا وہ امتہ, حضور کی امت کا ذکر بھی تھا. اللہ اکبر. یہ فرماتے ہیں کیا لکھا ہوا تھا, سنیے. حضور کی امت کا ذکر لکھا ہوا تھا. فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ وَأُمَّتُهُ الْحَمَّدُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ. فرمایا میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے حبیب کا ذکر بھی لکھا ہوا تھا, حضور کی امت کا ذکر بھی لکھا ہوا تھا. فرمایا میرے محبوب کی امت ایسی ہے ہر حال میں خدا کا ذکر کرتی ہے. یحمدون اللہ فی السراء والضراء, ہر حالت میں اللہ کا, یہ لکھا ہوا تھا, تورات میں لکھا ہوا تھا. اگلی بات, میں اب بات ختم کرتا ہوں, اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ اکبر. حضرت یہ کتاب حلیت الاولیاء کے نام سے میرے پاس موجود ہے, 12 جلدوں میں کتاب ہے, عربی میں, بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آپ آئیے میں دکھلاتا ہوں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کان فی بنی اسرائیل,
بنی اسرائیل میں راجلن عصى اللہ تعالی مئۃ سنۃ، ایک بندہ تھا جس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی. کیا کی؟ ذرا زور سے بولو بولو، کیا کی؟ نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ بچائے، ہاں بچائے. ثم مات، پھر وہ مر گیا. فاخذوه فالقوه على مزبلہ، لوگوں نے کیا، جب وہ مر گیا نا، لوگوں نے اٹھایا اور اس کو کوڑا کچرے میں پھینک دیا. چلو دفع ہو جا. ایسے پاپی کو کون جناب والا اٹھائے اور کفن دفن کا انتظام کرے. فرماتے ہیں فاوحى اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف وحی کی. فرمایا ہے اللہ کے نبی جا، وہ اللہ کا بندہ وہاں پر کچرے میں پڑا ہوا ہے، کوڑا کرکٹ میں پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا، کفنا بھی صحیح، دفنا بھی صحیح، اور نماز جنازہ بھی ادا کر. موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا وہاں پر، دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، یار بندہ تو وہی پاپی تھا، بندہ تو وہ. اگلا سنیے، یا رب بنو اسرائیل شاہدو انہ عصاک مئۃ سنہ، فرمایا اے رب یہ سارے گواہ ہیں، یہ سارے گواہ ہیں اس نے 200 سال نافرمانی کی. سارے گواہ ہیں، سارے گواہ ہیں. اور یہ جو ہے نا، آپ بھی اچھی گواہی دیا کریں. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، بخاری میں موجود ہے. جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، شریف آدمی تھا، لڑائی بھڑائی جھگڑا وڑا کچھ نہیں کرتا تھا. حضور نے فرمایا واجبات. اور دوسرا آدمی گزرا کرنے کے یہ بہت بڑا پاپی تھا، اللہ اکبر، پورے محلے کو اس نے ستیہ ناش کیا ہوا تھا، اور ایسا جناب اللہ بس اللہ بچائے اس کے شر سے ہم محفوظ ہو گئے. حضور نے فرمایا واجبات. واجبات. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے بندے کی خیر بیان کی تو آپ نے کہا واجبات، ہم نے شر بیان کیا تو واجبات. فرمایا جب تم کسی کی خیر بیان کرتے ہو اللہ جنت میں لکھ دیتا ہے، جب تم کسی کا شر بیان کرتے ہو اللہ جہنم میں لکھ دیتا ہے. بخاری کے الفاظ ہے انتم شہداء اللہ علی الارض، فرمایا زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو. ہاں ایسا نہیں ہر بندے کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. اچھے کوئی لا توزو موتاہم، اپنے مردوں کو تکلیف مت پہنچایا کرو، اچھے لفظوں میں یاد کیا کرو. کوئی بات نہیں یار اس نے کوئی غلطی کر لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور فرماتے ہیں فاوحى اللہ، اللہ تعالی نے وحی کی اس کی طرف ہکذا کانا، فرمایا بالکل صحیح ہے، یہ تو بندہ ایسا ہی تھا. تو یا اللہ پھر اس کا جنازہ نبی سے پڑھوایا، کفن دفن کا انتظام نبی سے کروایا، ایسا کون سا عمل تھا، کون سا عمل تھا؟ سنیے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ نَشَرَ التَّوْرَاةَ، فرمایا اس کا ایک عمل مجھے بڑا اچھا لگا. زور سے بولے سبحان اللہ. میں بات بڑی پتہ بتا، ایک بڑا اچھا عمل اچھا لگا. یا اللہ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا جیسے تورات اٹھاتا تھا، تورات کھولتا تھا اور فرمایا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ قَبَّلَهَا، جہاں پر بھی میرے محبوب کا نام دیکھتا تھا چوم لیتا تھا. زور سے بولے، ذرا زور سے بولے، زور سے، ذرا اور بھی زور سے بولے. وہ چوم نہیں لیتا تھا، ان کو تو ہضم نہیں ہوتا، ان کو تو ہضم نہیں ہوتا. یہ شرک ہو گیا اور یہ شرک ہو گیا. اللہ نے فرمایا ایک عمل نہیں کرتا تھا، دو عمل کرتا تھا. ایک نام چومتا بھی تھا اور انگوٹھے بھی آنکھوں پر لگاتا تھا. لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، ہاں یہ لکھا ہوا ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے جی؟ فرماتے ہیں قبلہا، وہ محبوب کا نام چوم لیتا تھا، وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنِهِ، اور اپنے آنکھوں پر لگاتا تھا، وَصَلِّ عَلَيْهِ، اور میرے محبوب پر درود و سلام بھی پڑھتا تھا. زور سے بولا کرے سبحان اللہ. ہاں یہ بھی یاد رکھا کرے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسم مبارک آئے تو ماں جیسے نہیں قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا، ہاں درود بھی پڑھا کرے، درود بھی پڑھا کرے. 3 عمل کیا کرے. اس نے 3 عمل کیے تھے، نام چوما بھی صحیح، آنکھوں پر بھی، اور درود بھی، ہاں یہ بھی کیا کرے. اور فرمایا اگلی بات ختم کر رہا ہوں. فرماتے وَصَلِّ عَلَيْهِ فَشَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، فرمایا میں نے اس کا وہ شکر اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا اور 70 حوروں کے ساتھ نکاح بھی کرا دیا ہے.
ہاں ہاں انشاءاللہ حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور کے جو الفاظ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ میدان میں اترے، جھوٹے ہو میدان میں اترو، کتاب ان کے چھاپے کی چھپی ہوئی، کتاب انہوں نے چھاپی، پیسے انہوں نے بٹورے، جب میں نے خریدی تھی تو ان کے چھاپے سے لی تھی نا، تو پیسے تو میں نے ان کو دیے نا، جب چھاپیں گے یہ پیسے تو ان کے پاس جائیں گے نا جی۔ تو 93 یا 93 کی بات ہوگی، 93 کی ہم نے وہ کتاب خریدی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے آج تک وہ کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہاں، اور یہ بچہ بیٹھا ہوا، میں اس کو کہتا ہوں بیٹا میرے مرنے کے بعد تو کہیں بولے کہ ابا کچھ وراثت چھوڑ کے جائے گا، میری وراثت کتابیں ہیں، پڑھ سکے تو پڑھ لینا، باقی اللہ خیر سکا، میری وراثت کتابیں، میری کوئی وراثت نہیں ہے پیچھے ہے۔ تو فرمایا کیا ہے تورات؟ اچھا یہ جلالین شریف، جلالین پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی پڑھی ہے، سارے ملا پڑھاتے ہیں، ان کا چھاپا انہوں نے چھاپی، پیسے ان کو میں نے دیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کتاب اگر حوالہ نہ ہو، جو چور کی سزا وہ سزا میری، ان کا چھاپا نہ ہو، جو چور کی سزا وہ سزا میری، اگر ثابت ہو جائے کم بختو تم کچھ کرو نہ کرو، کم از کم سنیوں کو تو نہ روکو نہ جا رہا ہے، سنیوں کو تو نہ روکو۔ اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، میرے حبیب نے فرمایا اگر کسی نے میرا نام چوما، آنکھوں پر لگایا، قرۃ عینی میں کہ یا رسول اللہ کہا، میرے حبیب فرماتے ہیں انا قائد لہ الی الجنت، میں ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ یہ ان کے چھاپے کی بات بتا رہا ہوں، ان کے چھاپے کی۔ اور جب ہم نے اپنے چھاپے لگائے نا، ہاں پھر چھاپے نہیں ہوں گے، ٹھپے ہوں گے، پھر ٹھپے، پھر تم سے تو قرض نہیں اتارے جائیں گے، تم سے تو پھر قرض نہیں اتارے جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا، سب مجھے پتا ہے، سب مجھے پتا ہے، میں اپنے محبوب کو بتاؤں گا، میرا محبوب اپنوں کو، اور پھر یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو راز بتائے تھے، محبوب نے صحابہ کو بتائے تھے، صحابہ سے آج تک چلا جائے، ہم نہیں تو کوئی اور آ کر کے بتا دے گا سنیو یہ دھوکے باز ہے، تمہارے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلک اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔